حضرت آمنہ کے جسم اثر سے خوشبو نکلنا شروع ہو جاتی ہے. حضرت آمنہ کے جسم سے بے انتہا خوشبو نکل رہی ہے. کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. چند سردار وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت عبد المطلب سے سوال کرتے ہیں, اے عبد المطلب ذرا یہ تو بتاؤ, کیا ہمارے ملک عرب میں یہ رواج نہیں ہے کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے, اگر کسی کا شوہر مر جائے تو وہ زینت نہیں کر سکتی ہے, وہ اپنے آپ کو بناؤ سنگھار نہیں کر سکتی ہے, وہ خوشبو نہیں لگا سکتی ہے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ہاں ہمارے یہاں یہ قانون ہے کہ جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ کبھی خوشبو نہیں لگا سکتی, وہ کبھی زینت اختیار نہیں کر سکتی. چنانچہ تمام کے تمام قریش کے سردار کہتے ہیں کہ کیا آپ قریش کے سردار نہیں ہیں؟ حضرت عبد المطلب سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا آپ قریش کے سردار نہیں ہیں؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ہاں ہاں میں بنی ہاشم کا سردار ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں کیا آپ خانہ کعبہ کے متولی نہیں ہیں؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ہاں ہاں میں خانہ کعبہ کا بھی متولی ہوں. اس کے بعد وہ تمام کے تمام سردار کہتے ہیں کہ جب آپ خانہ کعبے کے بھی متولی ہیں, آپ ایک عظیم سردار بھی ہے, اگر آپ کے خاندان سے اگر آپ کی بہو آپ کے بیٹے کی سوگ نہ منائے تو یہ کتنی گری ہوئی بات ہوگی. چنانچہ حضرت عبد المطلب سوچنے پڑ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں ذرا کھل کر کے بتاؤ معاملہ کیا ہے. چنانچہ تمام کے تمام سردار کہتے ہیں کہ آپ کی جو بہو ہے حضرت آمنہ ہے وہ خوشبو استعمال کر رہی ہے. یہ باتیں صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ مکہ کی تمام عورتیں بھی کر رہی ہے. مکہ کی جس گلی سے آپ کی آمنہ گزر جاتی ہے وہ گلی مہکنے لگتی ہے. مکہ کے جس کوچے سے آپ کی آمنہ گزر جاتی ہے وہ کوچہ مہکنے لگتا ہے. چنانچہ حضرت عبد المطلب جب اتنا سنتے ہیں اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتے ہیں, اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں. شرمندگی کے ساتھ حضرت عبد المطلب اپنے گھر پہنچتے ہیں. جو ہی گھر پہنچتے ہیں آپ کی اہلیہ محترمہ نبی کی دادی حضرت فاطمہ جب دیکھتی ہے, نبی کی دادی کا نام حضرت فاطمہ ہے, نبی کی دادی جب دیکھتی ہے کہ حضرت عبد المطلب کا چہرہ لٹکا ہوا ہے, حضرت عبد المطلب کی نگاہ نیچی ہے, پوچھنے لگتی ہے اے میرے سردار معاملہ کیا ہے, آپ کی نگاہیں نیچی کیوں ہے, آپ کا سر لٹکا ہوا کیوں ہے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں معاملہ ہی کچھ ایسا ہے کہ کچھ سرداروں نے میرے پاس یہ شکایت لائی ہے کہ آمنہ خوشبو لگاتی ہے. ایسا کرو تو جا کر کے پوچھو, آمنہ سے پوچھو کہ وہ خوشبو کیوں استعمال کر رہی ہے. حضرت فاطمہ کہتی ہے اے میرے سردار میرے ذہن میں بھی ایک مرتبہ یہ سوال پیدا ہوا تھا, چونکہ جو ہی حضرت آمنہ گزرتی ہے میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضرت آمنہ کے بدن سے خوشبو کے جھونکے اٹھتے ہیں. میں نے بھی ایک مرتبہ سوچا کہ چلو آمنہ سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے آمنہ تم خوشبو کیوں لگا رہی ہو. چنانچہ میں نے سوال کے غرض سے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اے آمنہ خوشبو کا استعمال کیوں کرتی ہوں. چنانچہ حضرت آمنہ کے پیشانی سے ایک نور ظاہر ہوا اور وہ نور سیدھے میری پیشانی سے ٹکرایا اور اس نور کے ٹکرانے کی وجہ سے میں بے ہوش ہوا. نبی کی دادی فرماتی ہے کہ حضرت عبد المطلب کو کہہ رہی ہے کہ میں نے بھی ایک مرتبہ یہ سوال حضرت آمنہ سے کیا. سوال مکمل نہیں ہوا کہ حضرت آمنہ کے پیشانی سے ایک نور نکلا اور اس نور کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی. اب میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اب آمنہ سے جا کر کے سوال کروں. چنانچہ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ ایسا کرو چلو دونوں آدمی سوال کرتے ہیں. اب حضرت عبد المطلب اور حضرت فاطمہ دونوں حضرت آمنہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. حضرت عبد المطلب اپنی اہلیہ سے مخاطب ہے لیکن پوچھنا چاہ رہے ہیں حضرت آمنہ سے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ اے فاطمہ پوچھو حضرت آمنہ خوشبو کیوں لگاتی ہے. چنانچہ جو حضرت آمنہ اتنا سنتی ہے تڑپ اٹھتی ہے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ اے آمنہ کیا میرے بیٹے کی محبت تمہارے دل سے ختم ہو گئی, کیا میرے بیٹے کی محبت اب تمہارے دل میں نہیں رہی, میرے بیٹے کا سوگ منانا کیوں چھوڑ
حضرت آمنہ کہتی ہے اے میرے سردار آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جب سے حضرت عبداللہ گئے ہیں میں سکون سے کبھی کھانا نہیں کھائی ہوں، جب سے حضرت عبداللہ گئے ہیں میں سکون سے کبھی سوئی نہیں ہوں، اور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے سوگ منانا میں چھوڑ دی، حضرت عبداللہ کا عشق میرے دل سے نکل گیا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کہ حضرت عبد المطلب پوچھتے ہیں کہ خوشبو کیوں لگاتی ہو، آخر خوشبو لگانے کی وجہ کیا ہے؟ تب حضرت آمنہ کہتی ہے اے میرے سردار معاملہ کچھ یہ ہے کہ میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتی ہوں، میں کسی طرح کی کوئی عطر استعمال نہیں کرتی ہوں، معاملہ دراصل یہ ہے کہ یہ ایک راز کی بات تھی، میں کسی سے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے پوچھ لیا، اب آپ کی ناراضگی کے ڈر سے میں بتاتی ہوں۔ معاملہ دراصل یہ ہے کہ جب سے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، ایٹومیٹک ہی میرے بدن سے خوشبو ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے، جس طرح یہ مہینہ بائی مہینہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، یہ عمل مہینہ بائی مہینہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اسی طرح میرے جسم سے اور زیادہ خوشبو نکلتی جا رہی ہے۔ میں جس گلی سے گزر جاتی ہوں وہ گلی معطر ہو جایا کرتی ہے، میں جس کوچے سے گزر جاتی ہوں وہ کوچہ معطر ہو جایا کرتی ہے۔ چنانچہ جب اتنا سنتے ہیں حضرت عبداللہ کو سکون مل جاتا ہے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی میں نے خانہ کعبہ کے اندر جا کر کے خدا سے دعا مانگا تھا، اللہ رب العزت نے میری دعا کا قبول فرما لیا، چنانچہ جو تمہارے شکم میں بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ بہت ہی متبرک بچہ ہے۔ چنانچہ کتابوں میں مذکور ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اے میرے سردار بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، معاملہ یہ ہے کہ جب آپ